الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ 2-3 جمعہ سے یہ بات درس کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا. پوری کائنات میں اللہ کے بعد کوئی ذات ہے لائق تکریم و تعظیم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا اور وجہ وجود کائنات بنایا. آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے انسان نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے آدم نہ ہوتے، حوا نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو جبرائیل نہ ہوتے، میکائیل نہ ہوتے، اسرافیل نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے تو پوری کائنات کا نظام نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بنانا تھا، اس لیے کائنات کو بنایا اور کائنات کا نظام سجایا. اور اللہ نے اپنے حبیب کو کائنات کا سردار بنا کے دنیا میں مبعوث کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ کو اپنی امت کی فکر تھی. ہمارا باپ ہمارے لیے اتنا نہیں تڑپا، ہماری ماں ہمارے لیے اتنا نہیں روئی، اور ہمارے عزیز و قریب ہمارے لیے اتنا فکر مند نہیں ہوئے جتنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے فکر مند ہوئے. آپ پوری امت کا درد تھا، آپ میں غم تھا، اور ایک ایک امتی کے بارے میں آپ پڑھتے تھے اور تڑپتے تھے. اور کتنی فکر تھی آپ کو اپنی امت کی. اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ سرکار گھر میں تشریف لائے، اللہ کے حبیب گھر میں تشریف لائے. اماں جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور گھر میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا حضور خوش ہیں اور آپ کے چہرے پہ خوشیاں دوڑ رہی ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے حبیب، آج آپ خوش ہیں، آج آپ خوش ہیں اور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ خوشی میں ہیں. آپ میرے لیے اپنی بیوی عائشہ کے لیے دعا فرما دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کے بارگاہ میں اور آسمان کی طرف دیکھا اور یوں فرمایا، یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ اور پچھلے گناہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ سب معاف فرما دے اور سب معاف کر دے. حضرت عائشہ نے آمین کہا. اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں اتنا خوش ہو گئی، اتنا خوش ہو گئی، اور میں ہنسنے لگی اور اس قدر ہنسنے لگی کہ میرا سر میرے گود میں جا کے لگ گیا. حضور نے فرمایا، عائشہ کیا بات ہے، تم آج اتنے زیادہ خوش کیوں ہو؟ تو میں نے کہا، اللہ کے حبیب آپ نے دعا کیا میرے لیے، آپ اللہ کے حبیب ہیں، کائنات کے سردار، نبیوں کے امام، آپ نے میرے لیے دعا کی اور آپ کی دعا کی قبولیت میں کیا شک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں گے، عائشہ کی مغفرت کر دیں گے. تو حضور نے فرمایا، عائشہ قریب آؤ. حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں قریب گئی تو حضور نے فرمایا، عائشہ پوری زندگی میں نے تمہارے لیے ایک مرتبہ دعا کیا تو تم اتنا خوش ہو. سنو، میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری امت کے اگلے گناہ اور میری امت کے پچھلے گناہ اور میری امت کے چھوٹے گناہ اور میری امت کے بڑے گناہ معاف فرما دے. حضرت عائشہ کو حضور نے ایک مرتبہ دعا دیا اور اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد دعا فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اماں جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کبھی بادل آ جاتے،
اندھیرا چھا جاتا، گھپ اندھیرا ہو جاتا اور بادل گرجنے لگ جاتے تو حضور فکر مند ہو جاتے، اور اتنے فکر مند ہوتے، کبھی آپ آگے چلتے، کبھی آپ پیچھے آتے، کبھی آپ آگے جاتے، کبھی آپ پیچھے آتے۔ اماں جان حضرت عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، جب کوئی آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، بادل گرجنے لگتے ہیں، گھنا اندھیرا آ جاتا ہے، تو آپ اتنے فکر مند کیوں ہوتے ہیں اور آپ اتنے پریشان ہوتے، کبھی آپ آگے جاتے، کبھی پیچھے جاتے؟ تو حضور نے فرمایا، عائشہ، پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کے ہلاک کیا، کسی کو پانی کے عذاب سے ہلاک کیا، کسی کو بجلی کے عذاب سے ہلاک کیا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے بادل کے گرجنے سے ہلاک کیا، اور عاد و سمود کو اللہ نے ہوا سے ہلاک کیا۔ تو جب بادل آتے ہیں، طوفان آتا ہے، ہوائیں آتی ہیں، تو میں ڈر جاتا ہوں کہ کہیں اللہ میری امت کو عاد و سمود کی طرح ہلاک نہ کر دے۔ اس لیے میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ یہ میری امت ہے، اس کو بچا لے، عذاب سے بچا، ہلاکت سے بچا، ان کو برباد ہونے سے بچا لے۔ تو میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہماری ماں ہمارے لیے اتنا نہیں روئی ہوگی جتنا رسول اللہ ہمارے لیے روئے ہیں، بلکہ پوری دنیا کی مائیں مل کے اتنا نہیں روئی ہوگی جتنا تنہا رسول اللہ نے اپنے ایک ایک امتی کے لیے آپ نے آنسو بہایا، آپ روئے ہیں۔ بدر کا میدان ہے، 313 صحابہ کا لشکر ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں آپ نکلے ہیں اور بدر کے میدان میں پہنچے ہیں۔ نہتے صحابہ، ہتھیار نہیں تھے، نیزہ نہیں تھا، تلواریں نہیں تھی، پھٹے پرانے کپڑے تھے، کھانا نہیں تھا، پہننے جوتے نہیں تھے، سواری کے لیے جانور نہیں تھے، اور صحابہ پہنچے۔ رمضان کا موقع ہے، صحابہ بدر کے مقام پہ پہنچے، اور جس جگہ صحابہ تھے وہ زمین گیلی تھی اور وہ زمین کچی تھی، پاؤں اندر کو دھسنے لگے تھے، پانی پینے کا کوئی نظام نہیں تھا۔ رسول اللہ پہنچے تو حضور نے رات میں اٹھ کے دعا کیا، اپنا سر سجدے میں رکھا، اور پوری رات رسول اللہ دعا مانگتے رہے۔ اور کیا دعا کرتے رہے؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہوگی تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو گئی اور یہ شہید ہو گئے اور یہ دنیا سے چل بسے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یا اللہ یہ بغیر کپڑوں کے ہیں، ان کو کپڑے دے دے، ان کھانا نہیں ہے، بھوکے ہیں، ان کو کھانا دے دے، اناج و غلہ دے دے۔ یا اللہ ان کے پاس سواری کے لیے جانور نہیں ہے، ان کو سواری کے لیے جانور عطا فرما دے۔ حضور دعا کرتے رہے۔ صبح میں حضرت ابوبکر نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے پیر پہ رکھا اور رکھ کے فرمایا، اے اللہ کے حبیب اب بس کیجیے، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا اور قبول کرے گا، آپ بس کیجیے۔ تب اللہ کے حبیب نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا۔ پوری رات حضور دعا مانگتے رہے، پوری رات۔ ہم 5 منٹ دعا نہیں کر سکتے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے کتنی دیر دعا کرے گی؟ 5 منٹ 10 منٹ دعا کر سکے گی، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکے گی۔ باپ اپنی اولاد کے لیے کتنا تڑپے گا؟ تھوڑی دیر تڑپے گا، پھر بیزار آ جائے گا۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری رات آپ دعا کرتے رہے امت کے لیے، اور پوری رات مانگتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ عرفات کا میدان ہے، 1,24,000 صحابہ کا مجمع ہے عرفات کے میدان میں۔ آپ جبل رحمت پہ ہیں، اونٹنی پہ سوار ہیں، خوب گرمی کا مہینہ ہے، عرب کی گرمی، بغیر سائے کے آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، سایہ نہیں ہے، چھاؤں نہیں ہے، چھت نہیں ہے، بغیر سائے کے آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، کڑی دھوپ میں، سیدھی دھوپ آپ پہ پڑ رہی ہے، پسینے میں شرابور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپریل کا مہینہ ہے اور حضور دعا مانگ رہے ہیں، آپ کے آنسو ہیں، آنکھوں سے جاری ہے، اور آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں میں تر ہو رہی ہے۔ 5 گھنٹے آپ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگا، 5 گھنٹے، پورے 5 گھنٹے آپ نے دعا مانگا۔ صحابہ یہ سمجھے آپ روزے سے ہیں، تو کسی نے دودھ پیش کیا، آپ نے دودھ نوش فرمایا، تب صحابہ کو پتہ چلا آپ نے سحری نہیں کیا اور آپ روزے سے نہیں ہیں۔ 5 گھنٹے آپ دعا کرتے رہے۔ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا، اللہ کے حبیب آپ اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کے لیے دعا مانگتے، آپ کی بیٹی بھوکی رہتی ہے، ہفتہ ہفتہ بھوکی رہتی ہے، حسنین بھوک سے بلبلاتے ہیں آپ کے چہیتے نواز۔ علی مزدور آدمی ہے،
تجارت نہیں ہے، دوسروں کے پاس مزدوری کرتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگتے، تو حضور نے فرمایا جبرائیل چھوڑو، مجھے میری بیٹی سے زیادہ میری امت کی فکر ہے، میں اپنی امت کے لیے دعا مانگوں گا۔ پھر جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا اللہ کے حبیب آپ اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگیے۔ 3 چاند گزر جاتے، 3 مہینے گزر جاتے، آپ کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا اور چولہا نہیں سلگتا اور آپ کے گھر والے فاقوں میں زندگی گزارتے، ان کے لیے دعا مانگو۔ حضور نے فرمایا نہیں جبرائیل، مجھے اپنی امت کے لیے دعا مانگنے دو۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے حبیب آپ اپنے نواسے کے لیے نہیں مانگتے، ایک وہ نواسا جس کو آپ کی امت زہر دے گی اور زہر دے کے مارے گی، جس کا نام حسن ہے، اس کے لیے دعا مانگیے۔ حضور نے فرمایا نہیں جبرائیل چھوڑو، مجھے اپنی امت کے لیے دعا مانگنے دو۔ پھر جبرائیل نے کہا آپ کے نواسے حسین کو کربلا میں آپ کی امت ذبح کرے گی، دھڑ کہیں اور ہوگا، سر کہیں اور ہوگا، صرف حسین نہیں کٹیں گے، آپ کے گھرانے کے 72 لوگ شہید کر دیے جائیں گے اور اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے انہیں مار دیا جائے گا اور کربلا کی زمین کو ان کے خون سے رنگین بنا دیا جائے گا۔ آپ اپنے نواسے کے لیے مانگیے، شہدائے کربلا کے لیے مانگیے، آپ مانگیں گے تو آپ کا نواسا شہید ہونے سے بچ جائے گا، آپ کے گھر والے ان کو لمبی زندگی ملے گی، وہ شہادت سے بچ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں جبرائیل مجھے اپنی امت کے لیے دعا مانگنے دو۔ اور 5 گھنٹے آپ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگا، صرف 1 پیالہ آپ نے دودھ کا پیا اور نوش کیا اور 5 گھنٹے امت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ ہم رات میں تہجد میں اٹھیں اور اٹھ کے ہاتھ پھیلائیں تو تھوڑی دیر میں ہاتھوں میں درد ہونے لگتا ہے، آدمی بیزار آ جاتا ہے، دعا مانگتے مانگتے کبھی سجدے میں چلا جاتا ہے، دعا مانگتے مانگتے کبھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد جو جماعتیں آپ کی مسجد میں آتی ہیں، گشت کے لیے جاتی ہیں، ایک آدمی کو ذکر کے لیے اور دعا کے لیے طے کر دیا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ہمارا بھی نمبر آیا، آپ تھوڑی دیر میں تھک جاتے، اکتا جاتے، کبھی دعا کرتے کرتے قرآن پڑھنے لگتے، کبھی ذکر کرنے لگتے، دعا کرتے کرتے کبھی دائیں دیکھتے اور کبھی بائیں دیکھتے، عصر سے مغرب تک دعا نہیں کر سکتے۔ اور قربان جائیے رحمت للعالمین پہ 5 گھنٹے آپ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگا، 5 گھنٹے آپ اپنی امت کے لیے تڑپتے رہے اور دعا مانگتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضور نے سید المرسلین نے سید الانبیاء نے سید الکونین نے ساقی کوثر نے شافی محشر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آپ کو یاد آ گئی، قرآن میں جس کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی امت کے بارے میں اللہ سے کہا تھا یا اللہ اگر یہ میری فرما برداری کر دے تو ان کو کامیاب کرنا، اور اگر یہ نافرمانی کر دے تو ان کو ہلاک کر دے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی دعا یاد آ گئی، حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے کہا تھا اے اللہ اگر تو ان کو بخش دے تو یہ تو غفور رحیم ہے، اور اگر تو ان کو عذاب دے دے تو ان کو عذاب دے دے اور ان کو ہلاک کر دے اور عذاب دے دے، تو یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کا رب ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر حضور نے اپنی امت کے بارے میں کہا اللہ ربی امتی، اللہ ربی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ آپ اتنا روئے، آنکھوں سے آنسو نکلے، داڑھی آنسو سے تر ہو گئی، پھر آنسو کے قطرے زمین پر ٹپکنے لگے۔ آسمان سے اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، فرشتوں کے سردار کو بھیجا، جبرائیل امین کو بھیجا، روح الامین کو بھیجا۔ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کے کہا اللہ کے حبیب اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں، جاننے کے باوجود پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا مجھے میری امت کی فکر ہے، میں اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہا ہوں اور اپنی امت کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل گئے اور اللہ سے کہا پروردگار آپ کے حبیب آپ کی امت کے لیے فکر مند اور امت کے لیے رو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا کے ہمارے حبیب کو یہ مژدہ سنا دو اور خوشخبری سنا دو، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو غمگین نہیں کریں گے اور آپ کی امت کے بارے میں پریشان نہیں کریں گے اور آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل آئے، حضور کو پیغام سنایا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، تب آپ کے آنسو بند ہو گئے، آپ کا غم ہلکا ہوا۔ کتنا آپ تڑپے اپنی امت کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، بدر الدین کالونی کے مسلمانوں، آپ کے لیے، مسجد بلال میں نماز پڑھنے والے بھائیوں، آپ کے لیے تڑپ، بدر والوں کے لیے،
کرناٹک والوں کے لیے، ہندوستان والوں کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، قیامت تک کے ایک ایک انسان کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ آپ تڑپتے رہے، آپ روتے رہے۔ اماں جان حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، رات آدھی سے زیادہ گزر گئی، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سردار اللہ کے حبیب میرے گھر میں نہیں ہے۔ اماں جان فرماتی میں حضور کے تلاش میں نکلی، حضور کو تلاش کرتے ہوئے نکلی تو فرماتی میں مسجد میں گئی تو میں نے دیکھا مسجد میں اللہ کے حبیب نہیں ہے۔ پھر میں اپنے ابا جان کے گھر گئی، حضور کے رفیق یار کے پاس، رفیق غار کے پاس، تو میں نے دیکھا اللہ کے حبیب ابا جان کے گھر میں نہیں ہے۔ پھر فرماتی اماں جان حضرت عائشہ میں جنت البقیع کے پاس سے گزری تو کسی کے ہچکیوں کی آواز آنے لگی، میں نے دیکھا جنت البقیع میں کائنات کے سردار اللہ کے حبیب روح کائنات وجہ وجود کائنات سر زمین پہ رکھ کے رو رہے اور ہچکیاں مار رہے۔ اماں جان فرماتی ہے میں حضور کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور حضور روتے تھے اور میں روتی تھی، حضور کے رونے نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا۔ کیا رونا تھا رسول اللہ کا؟ اماں جان فرماتی ہے حضور کے رونے نے مجھے رونے پہ مجبور کیا اور میں روتی رہی، اور پھر کچھ دیر کے بعد میں اپنے حجرے میں چلی گئی اور دوڑ کے گئی، اور دوڑنے کی وجہ سے میری سانس پھول رہی تھی اور رسول اللہ میرے پیچھے تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے اور رسول اللہ نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور پھر رسول اللہ نے فرمایا عائشہ تم کیا سمجھتی ہو، نبی نے تمہیں نہیں دیکھا، تم انسان آگے دیکھ سکتے ہو، نبی تو پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، نبی تو پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ پھر فرمایا عائشہ تم کیوں آئی تھی، تمہیں کیا فکر تھی؟ تو اماں جان حضرت عائشہ فرماتی میں نے آنکھیں کھولا، حضور کو دیکھا، کہا اللہ کے حبیب مجھے آپ کی فکر تھی، میں آپ کی فکر میں اپنے گھر سے نکلی اور حجرے سے نکلی، آپ کی تلاش میں نکلی۔ کیا کہا اللہ کے حبیب نے میرے بھائیوں؟ حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں میری فکر تھی، مجھے اپنی امت کی فکر تھی، اور میں اللہ کے حضور پوری رات اپنی امت کے لیے دعا کرتا رہا اور یہی مانگتا رہا یا اللہ میری امت کو بخش دے اور معاف کر دے۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا اول من شق قبرہ وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جس کی قبر شق ہوگی روزہ پھاڑا جائے گا، حضور فرماتے سب سے پہلے میں روزے میں سے نکالا جاؤں گا۔ اول من شق قبرہ وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے حضور کو روزے میں سے نکالا جائے گا حشر کے میدان میں۔ حضور نے فرمایا اس کے بعد جبرائیل میرے پاس آئیں گے اور جبرائیل کہیں گے میں آپ کے لیے 3 چیزیں لے کے آیا ہوں، جنت کی چابی آپ کے لیے ہے، آپ کھولیں گے جنت کھلے گی، آپ نہیں کھولیں گے نہیں کھلے گی۔ جنت اللہ کا خصوصی مہمان خانہ ہے جس کا افتتاح آپ کریں گے، جنت کا افتتاح آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکے گا، سارے انبیاء پہ جنت حرام ہے جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہوں۔ یہ جنت کی کنجی ہے، آپ کے لیے ہے، اللہ نے بھیجا ہے، آپ چلیے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے جنت کا افتتاح کیجیے۔ پھر حضرت جبرائیل کہیں گے اللہ کی حبیب میں آپ کے لیے جنت کا جوڑا لے کے آیا ہوں، لباس جنت کا، آپ اسے زیب تن کیجیے اور پہن لیجیے۔ پھر کہیں گے جبرائیل اللہ کے حبیب میں لوائے حمد لے کے آیا ہوں، حمد کا جھنڈا، حمد کا علم لے کے آیا ہوں، پوری انسانیت آپ کے پیچھے چلے گی، آپ انسانیت کے آگے چلیں گے، آپ انسانوں میں خیر البشر ہیں، آپ سب سے آگے چلیں گے، پوری انسانیت آپ کے پیچھے چلے گی۔ تو اس وقت اللہ کے حبیب جبرائیل سے کہیں گے جبرائیل چھوڑو ان باتوں سے، یہ کہو این امتی کیف امتی، میری امت کہاں ہے اور میری امت کس حالت میں ہے۔ جب حشر کے میدان میں آپ کو روزے سے نکالا جائے گا تو آپ کہیں گے جبرائیل سے جبرائیل چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ میری امت کہاں ہے اور میری امت کس حالت میں ہے۔ اس وقت آپ اپنی امت کو یاد کریں گے اور امت کی فکر کریں گے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے حبیب آپ حشر کے میدان میں اونچے مقام پہ ہوں گے، آپ حشر کے میدان میں اونچے مقام پہ ہوں گے، آپ امام الانبیاء ہیں، دنیا میں تو آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، حشر کے میدان میں آپ کہاں ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا حشر کے میدان میں پل صراط کے پاس کھڑا رہوں گا۔ پوچھا اللہ کی حبیب آپ پل صراط پہ کیا کریں گے؟ کہا پل صراط پہ سے جب میرا ایک ایک امتی گزرے گا تو میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ یہ میرا امتی ہے، آسانی سے پل صراط پار کرا دے۔ ایک ایک امتی کے لیے دعا کروں گا اور کہوں گا یا اللہ یہ میرا امتی ہے،
پلصراط آسانی سے پار کرا دے اور گزار دے آسانی سے پلصراط۔ حضور پلصراط میں کھڑے ہو کے ایک ایک امتی کے لیے دعا کریں اور آگے بڑھ کے میرے بھائیوں حشر کے میدان میں ہر نبی کو اپنی فکر ہوگی۔ آدم صفی اللہ کہیں گے، آدم صفی اللہ کہیں گے نفسی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی، یا اللہ میرا کیا ہوگا؟ جنت میں نے شجر ممنوعہ کو کھایا تھا، وہ درخت جس کو کھانے سے آپ نے منع کیا تھا، میں نے کھایا تھا اور آپ نے مجھے جنت سے نکال دیا تھا اور دنیا میں بھیج دیا تھا۔ یا اللہ مجھ سے خطا ہوئی تھی اور پتہ نہیں آج میرا کیا ہوگا۔ آدم صفی اللہ انسانوں کے باپ اپنی فکر کریں گے اور کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ ابراہیم خلیل اللہ جن کو اللہ نے خلیل بنایا تھا، یہ نہیں کہیں گے اسماعیل کا کیا ہوگا، یہ نہیں کہیں گے ہاجرہ کا کیا ہوگا، یہ نہیں کہیں گے میرے زمانے کے میرے لوگوں کا کیا ہوگا، یہ کہیں گے یا اللہ میں تو تیرا خلیل تھا دنیا میں، لیکن آج میرا کیا ہوگا؟ یا ربی نفسی یا ربی نفسی، یا اللہ میرا کیا ہوگا، کیا بنے گا، پتہ نہیں اللہ مجھ سے خوش ہوں گے یا ناخوش ہوں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ حشر کے میدان میں اپنی فکر کریں گے، اسماعیل ذبیح اللہ تڑپیں گے، کہیں گے یا اللہ میرا کیا ہوگا۔ چھری کے نیچے آ گئے تھے، اللہ نے آپ کو بچایا تھا اور فرمایا تھا اسماعیل تمہاری قربانی کو اللہ نے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دیں گے۔ وہ اسماعیل تڑپیں گے حشر کے میدان میں، کہیں گے یا اللہ میرا کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ یہ نہیں کہیں گے میری ماں مریم کا کیا ہوگا۔ آپ اپنے والدہ کی فکر نہیں کریں گے، حشر کے میدان میں اپنی فکر کریں گے، یوں کہیں گے یا اللہ میرا کیا ہوگا اور میرا کیا بنے گا۔ آپ اپنی فکر کریں گے، آپ اپنے والدہ کی فکر نہیں کریں گے۔ سلیمان جن کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی، وہ یوں کہیں گے یا اللہ میرا کیا ہوگا۔ داؤد جن کو اللہ نے سریلی آواز دی تھی، وہ کہیں گے یا اللہ میرا کیا ہوگا۔ ہر نبی کہے گا یا اللہ میرا کیا ہوگا، یا اللہ میرا کیا ہوگا۔ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی۔ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قرآن تو پڑھو میرے بھائیو، قرآن میں حشر کے میدان کا ذکر ہے۔ ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی، ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، بیٹا ماں سے دور بھاگے گا، باپ بچوں سے دور بھاگے گا، بچے باپ سے دور بھاگیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ حشر کے میدان میں ایک آواز آئے گی اور ایک پکارنے والا پکارے گا، وہ یوں کہے گا یا ربی امتی یا ربی امتی، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ وہ کس کی آواز ہوگی؟ وہ اللہ کے حبیب کی آواز ہوگی۔ آپ کہیں گے حشر کے میدان میں کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یہ نہیں کہیں گے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ کا کیا ہوگا، میرے نواسے حسنین کا کیا ہوگا، میرے داماد علی اور عثمان کا کیا ہوگا۔ یہ نہیں کہیں گے ابو بکر عمر کا کیا ہوگا، یہ کہیں گے عائشہ کا کیا ہوگا، حفصہ کا کیا ہوگا، یہ نہیں کہیں گے۔ یہ کہیں گے یا اللہ میرے ایک ایک امتی کا کیا ہوگا، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ آپ سجدے میں سر رکھ کے دعا کریں گے اور سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ کہے گا سل توتا، اے اللہ کہ ہمیں ارفع راسک سل توتا، آپ اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ جو مانگیں گے اللہ آپ کی مانگ کو پورا کریں گے۔ حضور فرما رہے جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکال کے جنت میں نہیں ڈالا جائے گا، میں اللہ کے حضور دعا کروں گا، تڑپوں گا۔ حضور دنیا میں تڑپتے رہے، حشر کے میدان میں آپ کو اپنی امت کی فکر ہوگی۔ مگر میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہمیں اللہ کے نبی کو ہماری فکر ہے، ہمیں حضور کی کتنی فکر ہے۔ ایک دن حضور کو یاد کر کے بھول گئے، 12 ربیع الاول کو یاد کر کے بھول گئے، سر پہ ہری پٹیاں باندھ کے بھول گئے، ہرے جھنڈے اٹھا کے بھول گئے، ربیع الاول میں جلوس نکال کے بھول گئے، ایک جلسہ کر کے رسول اللہ کو بھول گئے۔ نہ لباس میں حضور یاد آتے، نہ سیرت میں حضور یاد آتے، نہ صورت میں حضور یاد آتے، نہ گھر میں حضور یاد آتے، نہ بیوی بچوں میں حضور یاد آتے۔ حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسجد میں حضور یاد نہیں آتا، مسجد میں رسول اللہ یاد نہیں آتا۔ حضور کو ہماری اتنی فکر، 23 سال آپ تڑپتے رہے اور ہم 23 منٹ رسول اللہ کو یاد نہیں کرتے، 23 منٹ رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ حضور جو دین لے کے آئے اپنی اولاد کو دینا نہیں چاہتے، ہمیں اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں ہے، وہ دین ہم اپنی اولاد کو بھی سکھانا نہیں چاہتے۔ کل حشر کے میدان میں کیا منہ بتائیں گے میرے بھائی؟
اس لیے عشق حضور سے، سنت میں عشق، سیرت میں عشق، حضور کی پوری زندگی سے محبت ہو۔ آج نیت کرو جو نبی ہمارے لیے اتنا تڑپے، ہم بھی نبی کی سنتوں کے لیے تڑپیں گے اور دین کے لیے تڑپیں گے اور بے قین اور بے چین اور بے قرار رہیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔